کہ حروف فجائیہ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ حروف فجائیہ کی جو پہلی قسم ہے وہ حروف ندا ہے، حروف تعسف، حروف نفرین، حروف تعجب، حروف قسم، حروف انبساط، حروف تنبیہ، حروف رنج و غم، حروف تحسین و آفرین اور حروف پناہ و امان۔ یہ 10 اقسام حروف فجائیہ کے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ہم سب کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز میں استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں، جو ہم اردو کے قواعد لے کر کے لگاتار آ رہے ہیں، ان میں سلسلہ وار طریقے سے جو ہم پیش کر رہے ہیں، تلفظ کے اعتبار سے حروف کے اقسام کو ہم کو آج پیش کرنا ہے، جسے اختلاف آواز کے اعتبار سے بانٹا گیا ہے، یعنی فونیٹک چینج کے اعتبار سے بانٹا گیا ہے حروف کو۔ کس کو بانٹا گیا ہے؟ حروف کو بانٹا گیا ہے۔ کس اعتبار سے؟ تلفظ کے اعتبار سے، جس میں اختلاف آواز کو دیکھا گیا ہے اور اس اعتبار سے حروف کو بانٹا گیا ہے۔ حروف بانٹنے میں جو چند حروف ہیں، اس میں جو شامل ہیں وہ آپ کو الف ہے، اس کے بعد نون ہے، واو ہے، ہا اور یا یہ شامل ہیں۔ یعنی ہم آج بات کرنے والے ہیں الف کے بارے میں، نون کے بارے میں، واو کے بارے میں، ہا کے بارے میں اور یا کے بارے میں۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں جو اختلاف آواز کی وجہ سے تقسیم ہو جاتے ہیں، بٹتے ہیں، ان کے قسم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج دیکھیں گے الف کے بارے میں۔ الف کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، ایک الف مقصورہ اور ایک الف ممدودہ ہے۔ الف مقصورہ اور الف ممدودہ یہ الف کے اقسام میں سے ہیں۔ الف مقصورہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الف مقصورہ کیا ہے؟ الف مقصورہ وہ الف جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے۔ یاد رکھیں گے اس میں نہ کو شامل کیا گیا ہے۔ کس کو شامل کیا ہے؟ نہ، یعنی جو کھینچ کر نہیں پڑھی جائے، یعنی نہ پڑھی جائے، جس الف کو کھینچا نہ جائے وہ الف مقصورہ ہے، یہ یاد رکھیں گے۔ اس کی مثال دیکھیے، جیسے انار، داخل، عیسیٰ، موسیٰ، دریا۔ اس میں کیا ہے؟ انار، جیسے الف ہے، نون ہے اور پھر الف ہے اور را ہے، انار۔ انار، نار نہیں کہہ رہے، انار، یعنی بنا کھینچے ہوئے ہم الف کو ادا کر رہے ہیں، بغیر کھینچے ہوئے الف کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجیے داخل، داخل، داخل کو بھی ہم بنا کھینچے ہوئے کر رہے ہیں، داخل نہیں بلکہ داخل، داخل بنا کھینچے ہوئے۔ تو جو الف داخل میں ہے وہ الف مقصورہ ہے، جو الف انار میں ہے وہ الف مقصورہ ہے۔ الف مقصورہ وہ الف ہے جسے کو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، یعنی وہ الف جو کھینچ کر نہیں پڑھی جائے وہ الف مقصورہ کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ الف مقصورہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم الف ممدودہ۔ الف ممدودہ جو کھینچ کر پڑھی جائے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ یعنی الف مقصورہ میں وہ ہے جیسے جس کو کھینچ کر نہ پڑھی جائے، جس کو کھینچ کر ہم نہیں پڑھتے ہیں وہ الف مقصورہ ہے، مگر جس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، جس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں وہ الف ممدودہ ہے۔ اور اس پر ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پر یہ علامت شامل ہوتی ہے، یہ علامت، یعنی یہ والی، یہ علامت، اور اس علامت کو مد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیشہ جیسے یہ الف ہے اور اس کے اوپر یہ مد ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ الف کون سی ہے؟ تو الف ممدودہ ہے۔ کون سی ہے؟ ممدودہ۔ یہ الف کون سی ہے؟ الف ممدودہ ہے۔ جیسے مثال میں دیکھیے آم، یہ الف ہے اور یہ میم ہے، جب ہم اس پر مد داخل کر دیتے ہیں تو یہ الف ممدودہ ہو جاتی ہے، جسے ہم بولتے ہیں آم۔ کیا بولتے ہیں؟ آم۔ جس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں یہ الف ممدودہ ہے۔ اب ہم نون کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ نون 2 طرح کے ہیں، ایک نون ظاہر اور ایک نون غنہ۔ نون ظاہر اور نون غنہ یہ نون کے 2 قسم ہوئے۔ کتنے قسم ہوئے؟ نون کے 2 قسم، ایک نون ظاہر اور ایک نون غنہ۔ چلیے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نون ظاہر کیا ہے، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں پرسپٹیبل، یعنی اس کا تلفظ
बिल्कुल ज़ाहिर और आया होता है। यानी जब नून ज़ाहिर को हम अदा करते हैं, नून ज़ाहिर का जब हम तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, नून ज़ाहिर जब बोलते हैं, तो उसका जो तलफ़्फ़ुज़ है, उसकी जो बोली है, बिल्कुल ज़ाहिर होती है, बिल्कुल आया होती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए जान, जान में नून को हम किस तरह पढ़ रहे हैं? ज़ाहिर करके पढ़ रहे हैं, यानी इसको छुपाना नहीं है, इसको किसी तरीके से आवाज़ बदलनी नहीं है, बल्कि जान बिल्कुल नून ज़ाहिर है। उसी तरीके से है पान, इसमें भी नून ज़ाहिर है, दुकान, धान, नमक, नरम, इंसाफ, इन सब में जो नून आ रहे हैं, ये नून ज़ाहिर है। कौन सा नून है? नून ज़ाहिर है। उसके बाद एक नून है जिसको नून गुन्ना बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नस्ल। नस्ल माने नाक, नाक से जो आवाज़ निकलती है, जो नाक में आवाज़ को छुपाई जाती है, उसको नून गुन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नून गुन्ना बोलते हैं। यानी नून गुन्ना की आवाज़ ज़ाहिर ना हो, यानी नून ज़ाहिर में ज़ाहिर होती है और आवाज़, और नून गुन्ना में ये नून की जो आवाज़ है वो ज़ाहिर नहीं होती है, और इसमें नाक से आवाज़ निकलती है। किससे आवाज़ निकलती है? नाक से, नाक से इसकी आवाज़ निकलती है। उसके बाद जैसे यहाँ देखते हैं हम, यहाँ में नून जो गुन्ना है, इसकी आवाज़ नाक में है आती है, वहाँ इसकी भी आवाज़ नून गुन्ना की नाक से अदा की जाती है। पतंग, इसकी भी आवाज़ नाक से अदा की जाती है। आंधी, यानी इन सब में जो भी नून है वो नून गुन्ना है और नाक से आवाज़ आती है, नाक में आवाज़ छुपती है। अब हम आगे देखेंगे, इसमें एक चीज़ नोट में ये शामिल किया गया है कि नून गुन्ना लफ्ज़ के अगर आखिर में हो, किसके आखिर में हो? लफ्ज़, लफ्ज़ यानी वर्ड, वर्ड के आखिर में अगर है तो उसमें क्या होता है? उस पर नुक्ता हटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे यूँ समझ लीजिए, जैसे हम लिख रहे हैं मियाँ, तो मियाँ लिखे, अब ये मियाँ में जो नून नुक्ता होता है, ये नुक्ता नहीं रहेगा, बल्कि ये नुक्ता को हज़फ कर दिया जाता है, नुक्ता को हटा दिया जाता है, और तब जाकर के हम लिखते हैं मियाँ में बोलते हैं, जिस पर नून गुन्ना में नून नुक्ता हटा दिया जाता है आखिर में, तो ये नून गुन्ना हो जाता है। अगर बीच में नून गुन्ना है जिसमें आवाज़ छुपती है, उस पर नुक्ता नहीं हटाया जाता है। वाव, अब हम वाव को देखेंगे। वाव क्या है? कहते हैं कि वाव एक तो मारूफ है, एक वाव मजहूल है, और एक वाव मअदूला है। ये तीन तरह की वाव है, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मअदूला। वाव को कितने किस्म में बांटेंगे? तीन किस्म में बांटेंगे, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मअदूला। याद रखेंगे, वाव मारूफ जिसको कहते हैं लॉन्ग, मारूफ माने लॉन्ग, लॉन्ग माने लंबा, लंबा, और जिस वाव से पहले वाले पेश को खींच कर पढ़ी जाए वो वाव मारूफ है। यूँ समझा जाए जैसे ये वाव है, ठीक है, और इस पर पेश है। अब हम इस वाव से पहले इस पेश को अगर हम खींचेंगे तो ये कौन सी वाव हो जाएगी? तो वाव मारूफ। कौन सी वाव? वाव मारूफ। अब कहते हैं वाव मजहूल, यानी शॉर्ट, जिसको कम खींचा जाए या न के बराबर खींचा जाए। जिस वाव से पहले वाले पेश को खींच कर न पढ़ी जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं। देखिए वाव मारूफ की मिसाल देख लीजिए, खूब, इसमें जो वाव है, इस वाव से पहले जो खा है उस खा पर पेश है, तो हम इस वाव को खींचेंगे, खूब, तो ये वाव मारूफ है। जैसे नूर, तो ये वाव मारूफ, देखिए नून, वाव और रा, तो नून पर पेश, वाव पर जज़म और रा पर जज़म। अब वाव से पहले जो है पेश है, इस पेश को अगर हम खींच करके पढ़ेंगे तो ये कौन सी वाव हो जाएगी? वाव मारूफ। और अगर हम नहीं खींचेंगे तो वो वाव मजहूल। जैसे देखिए गोल, जोर, बोर्ड, डोल, गोल नहीं बोलते हैं, जोर नहीं बोलते हैं, बोर्ड नहीं बोलते हैं, बल्कि बोर्ड, जोर, गोल, यानी कि पेश को हम नहीं खींचते हैं। जिस वाव के पहले पेश को खींच कर ना पढ़ी जाए उस वाव को वाव मजहूल बोलते हैं,
اور جس واو کے پہلے والے حرف پر جو پیش ہے اس کو کھینچ کر کے پڑھ دے تو وہ واو معروف ہے۔ کون سا واو ہے؟ واو معروف ہے۔ کون سا واو؟ واو معروف ہے۔ اب ہم چلیے واو معدولہ جو کہ واو کی تیسری قسم ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو بولتے ہیں آبسکیور یا سائلنٹ۔ کیا بولتے ہیں؟ آبسکیور یا سائلنٹ۔ کہتے ہیں جس واو کو لکھا تو جائے مگر پڑھا نہ جائے، یعنی جس واو کو ہم لکھ تو دیتے ہیں مگر واو کو نہیں پڑھتے ہیں، یعنی وہ واو سائلنٹ ہو جایا کرتی ہے، تو اس واو کو واو معدولہ بولتے ہیں۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے، نوٹ میں اس کو شامل کیا گیا ہے کہ واو معدولہ فارسی کے چند الفاظ پر یہ داخل ہوتی ہے، یعنی فارسی کے کچھ ایسے الفاظ ہیں جس پر واو معدولہ کو داخل کیا جاتا ہے، یعنی واو معدولہ داخل ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ حرف خا کے بعد ہی داخل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، خواب، یہ خا کے بعد واو ہے اور اس واو کو نہیں پڑھتے ہیں، یعنی اس کو ہم لکھتے تو ہیں واو کے ساتھ مگر پڑھتے ہیں بنا واو کے۔ خواب، کیا پڑھتے ہیں؟ خواب۔ اسی طریقے سے خواہ، اس میں بھی خا کے بعد واو ہے اور اس واو کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں خواہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ خواہ۔ اسی طریقے سے خواجہ، خواجہ میں واو تو لکھتے ہیں مگر واو کو نہیں پڑھتے ہیں، خواجہ۔ اسی طریقے سے ہے خواہش میں ہم خا کے بعد جو واو ہے اس واو کو لکھتے ہیں مگر پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے لفظ ہیں جس میں خا کے بعد واو داخل ہوتے ہیں مگر اسے ہم نہیں پڑھتے ہیں، تو جو واو لکھی تو جائے مگر پڑھی نہ جائے اس واو کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ 3 طرح کے واو ہم نے ابھی پڑھے، ایک واو معروف ہے، دوسری واو مجہولہ ہے اور تیسری واو معدولہ ہے۔ واو معروف میں واو کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے نور، دور، یہ سب واو کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ واو کے پہلے والے پیش کو جب کھینچا جاتا ہے واو کے ساتھ تو اس واو کو واو معروف بولتے ہیں، اور جس واو کو پہلے والے پیش کے ساتھ کھینچ کر نہ پڑھی جائے وہ واو مجہول ہے، جیسے اول، گول، بول، تول، اس طریقے سے جو بھی ٹول، یہ ٹون، یہ سب جو بھی واو ہے یہ واو مجہول ہے جس واو کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ واو معدولہ میں یہ واو ہے کہ ہم اس کو لکھتے تو ہیں مگر پڑھتے نہیں ہیں، یعنی وہ واو یا تو سائلنٹ ہے یا مطلب سائلنٹ ہے یا obscure ہے، یعنی کہ اس کو ہم حذف کر کے پڑھتے ہیں، بنا واو کے پڑھتے ہیں، اس کو واو معدولہ بولتے ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ فارسی کے ہی چند لفظ ہیں جس پر یہ واو داخل ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ حرف خا کے بعد داخل ہوتی ہے، جیسے خواب، خواجہ، خواہش وغیرہ۔ جیسے خیش بھی ہے ایک، یہ خا، واو، یا اور بری شین، یہ خیش، خا کے واو، خا جو ہے خا کے بعد واو ہے اور اس واو کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں خیش، ایسے پڑھتے ہیں خیش۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ واو معدولہ کس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اب آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہا کی طرف۔ ہا کیا ہے؟ ہا کو بھی 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اس ہا کو ایک ہائے ملفوظی ہے اور ایک ہائے مختفی ہے۔ ہائے ملفوظی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہا تلفظ میں آتی ہو، تلفظ یعنی کہ بولنے میں، بولی میں، ادا کرنے میں جو ہا آ جائے وہ ہائے ملفوظی ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں پر کوہ میں ہا ہم ادا کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں، اس کا تلفظ کرتے ہیں، جیسے گناہ، سیاہ، پناہ، اس میں جو بھی ہا ہے یہ ہائے ملفوظی ہے۔ اس کے بعد ہائے مختفی، یہ ہا کی دوسری قسم ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جو ہا تلفظ میں نہ آئے، یعنی بولنے میں نہ آئے، بولی میں نہ آئے، ادا کرنے میں نہ آئے، آواز میں ہا ادا نہ ہو، اس ہا کو ہائے مختفی کہتے ہیں۔ مختف معنی ہوتا ہے چھپے ہوئے ہونا، یعنی کہ وہ ہا جو شامل تو ہو، لکھا تو ہو، لیکن اس کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ ہائے مختفی ہے۔ جیسے دیکھیے سلطانہ، کیسے لگتا ہے؟ سلطانہ، یہاں دیکھیے سلطانہ یعنی تا اور نون الف زبر نا کی طرح لگتا ہے، سلطانہ، اس میں نہ ہے، نون پر ہا ہے
نہ ہونا چاہیے، لیکن ہم پڑھتے کیا ہے سلطانہ، یعنی اس ہا کو یوں سمجھا جائے حذف کر کے الف میں پڑھتے ہیں، یعنی الف میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ہا ہائے مختفی ہے، یعنی جو تلفظ میں نہ آئے وہ ہا ہائے مختفی ہے۔ کیا ہے؟ وہ ہا ہائے مختفی ہے، اور جو تلفظ میں آ جائے اسے ہائے ملفوظی بولتے ہیں۔ جیسے دیکھیے رشتہ، اس میں بھی ہا نہیں پڑھ رہے ہیں، پروانہ اس میں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، مالکانہ اس میں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جس میں ہا تو شامل ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، وہ ہائے مختفی ہے۔ اب آئیے یا کی طرف چلتے ہیں۔ یا بھی دو قسم میں تقسیم ہے، یا معروف اور یا مجہول۔ یا معروف اور یا مجہول، اب ہم دیکھتے ہیں یا معروف کیا ہے اور یا مجہول کیا ہے۔ یا معروف، معروف یعنی لانگ، پہلے ہی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں وائے معروف وائے مجہول میں، جس کو لانگ بولتے ہیں، اور اسی طریقے سے یا معروف میں یا معروف جس کو انگریزی میں لانگ یا بولتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ جو یا خوب کھینچ کر کے پڑھی جائے، خوب کھینچ کر کے پڑھی جائے اسے یا معروف کہتے ہیں، خوب کھینچ کر کے۔ جیسے دیکھیے یہاں پر جیسے وزیر، اس کو خوب کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے سبزی خوب کھینچ کر کے پڑھیں، غریب خوب کھینچ کر کے پڑھیں، امیر خوب کھینچ کر کے، شریف میں بھی یا خوب کھینچ کر پڑھتے ہیں، روٹی اس میں بھی خوب کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اب اس کو ہندی میں یوں سمجھا جائے، جیسے دیکھیے رو اور ٹی، جس میں ای درگی والا جو آ جاتا ہے اس کو اردو میں بولتے ہیں یا معروف۔ روٹی یعنی ٹی جب کھینچیں خوب کھینچ کر کے پڑھ روٹی، تو یہ روٹی جو ہے جو جس میں یا ہے روٹی میں، یہ یا معروف ہے۔ اور یا مجہول وہ یا ہے جس میں شارٹ ٹرم میں کھینچی جاتی ہے، یعنی بہت کم، نہ کے برابر تھوڑی بہت کھینچی جاتی ہے، جیسے شیر بہت کم کھینچیں، ریل، گہرے، بہرے، کھیت، ان سب میں جو یا ہے اس یا کو بہت کم کھینچ کر کے یا نہ کے برابر یا نہ کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، تو اسے یا مجہول کہتے ہیں۔ یا معروف جس یا کو کھینچ کر کے پڑھیں وہ یا معروف ہے، اور یا مجہول جس یا کو ہم کھینچ کر کے نہیں پڑھتے ہیں وہ یا مجہول ہے۔ تو ناظرین اکرام، اختلاف آواز کے اعتبار سے یعنی فونیٹک چینج کے اعتبار سے کچھ حروف ہیں جس کو تقسیم کیا گیا ہے، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کیے ہیں۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی اچھی معلومات اردو گرامر کے تعلق سے، اردو قواعد کے تعلق سے آپ کو مل جائے گی۔ ہم اپنے طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بہترین معلومات پیش کریں اور سادہ انداز میں بالکل آسان لفظوں میں آپ تک پیش کریں، تاکہ آپ اسے ازبر کر لیں، آپ ذہن نشی کر لیں۔ تو آپ اپنے بدر عالم شمسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی پھر اگلی ویڈیو میں ہم سے ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی درخواست تو ضرور کریں گے، ہمارے اس نورانی کلاسز یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر جہاں تک ہو سکے آپ ضرور کریں۔ اس چینل کی بلندی اور اس چینل کا عروج آپ کے ہی بلبوتے پر ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ جیسے جیسے ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے، ہم اسی طریقے سے اور بھی اردو قواعد کے، گرامر کے جو بھی ویڈیوز ہوں گے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گرامر پسند آئیں گے، پڑھنے میں بالکل آسان معلوم ہوں گے، اور آپ آسانی کے ساتھ اردو گرامر میں مہارت حاصل کر لیں گے۔ پھر آپ اپنے دوست بدر عالم شمسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات پھر ویڈیو میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔